ہمدرد بشر تنفیس وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منوتا سردار اے دوست خدا ہمدرد بشر تنفیس وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منوتا جے سرما گفتار تو نہیں مرشد دین گفتار تو نیک ای مرشد دین پیغام تو ظلم و مہر و صفا پیغام تو ظلم و مہر و صفا سرمایہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ رجت کے حوالے سے ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور رجعت کیوں ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے عاملین حضرات رجت کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، اور کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو رجت ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے عاملین دیکھے ہیں، ایک تجربہ بھی بتا رہا ہوں اور ایک تحقیق کر کے جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو کمپلیٹ سنو گے تو ساری باتوں کو سمجھ جاؤ گے، بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل صحیح ترتیب سے اس ویڈیو کو سنو گے۔ رجت کا معنی ہے پلٹنا، ایک ہوتا ہے پلٹنا، ایک ہوتا ہے الٹا پلٹنا، الٹ ہو جانا۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں گیند ہو، اس گیند کو اگر آپ دیوار پہ مارو گے تو دیوار پہ لگنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئے، پلٹا نا۔ اور ایک پلٹنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو وہ بھی پلٹ کے آپ کے ساتھ آ کے لگ جائے گا، اس کو بھی پلٹنا کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی انسان نے ایک انسان کو قتل کیا، یا تو وہ مارا جائے گا یا تو پھانسی کے پندے پہ لٹکایا جائے گا، یہ بھی پلٹنا ہوگا۔ اب عملیات کی دنیا میں آپ کے اوپر رجت کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ بنیادی وجہ کو سمجھو گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھی رجت کی وجہ سے انسان کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس میں فائدہ کوئی نہیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کا استاد آپ کو کوئی عمل بتاتا ہے، آپ اس عمل کو کرنے لگ جاتے ہو، پھر آپ کو رجت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ عمل صحیح نہیں بتلایا گیا ہے، یا آپ نے اس عمل میں اپنی مرضی کے مطابق اس عمل کو پڑھا ہے۔ جیسے کہ کسی استاد نے کسی شاگرد کو کہا کہ آپ 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں، اب اس نے 400 بار پڑھ لیا یا اس نے 200 بار پڑھ لیا، تو اس سے بھی پلٹ ہو جاتا ہے، اس سے بھی رجت ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وظیفے کا جو میعاد ہے، جو اس کا حق ہے، جس طریقے سے وہ پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اب میڈیسن ہے، میڈیسن آپ نے کھا لیا، کچھ زیادہ کھا لیا یا کچھ کم کھا لیا، کم کھا لیا تو اثر نہیں ہوا،
زیادہ کھا لیا تو طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے دوائی زیادہ پی لی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اسی ترتیب سے اگر آپ اپنے استاد کی طرف سے دیا ہوا مقرر کردہ ہوا وظیفے کو اس طریقے سے نہیں پڑھو گے تو رجت کا شکار ہو جاؤ گے، یا آپ کے استاد نے آپ کو عمل تو بتلا دیا مگر عمل بتلانے کے بعد اس میں سے بہت ساری چیزیں چھپا کے آپ کو بتایا، تو اس سے بھی آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کتاب لے لی، بازار سے لے لی یا کسی نے آپ کو دے دی تحفے میں، اور آپ نے بغیر اجازت کے اس کتاب کے اندر سے تعویذات لکھنا شروع کیا، یا آپ نے اس کتاب میں سے کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس سے بھی آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی کتاب کو بغیر اجازت اس کے اندر سے تعویذ لکھنا، یا اس کتاب کو بغیر اجازت وظیفہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کا پڑھنا، اس سے بھی آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو جو 40 دن کا آپ کے استاد نے دیا ہو آپ کو، اور آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہو، اور اسی دوران آپ سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، گناہ تو بہت سارے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جائے، جان بوجھ کے آپ اس گناہ کو کریں، تو آپ رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ نماز کا خیال نہ کریں گے، اگر آپ لوگوں سے بد کلامی کریں گے، اس سے بھی آپ کو رجت ہوگی۔ ایک اور بات، استاد کے لیے نفاق رکھنے والے جو شاگرد ہوتے ہیں، جن کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، ان کے اوپر بھی رجت کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رجت کا خطرہ ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور لوگ جو رجت کا شکار ہوتے ہیں وظیفے کے دوران، جو جھوٹ، دھوکہ اور بد نظری جیسے موذی امراض میں یعنی گناہ میں مبتلا، اور اس کے علاوہ جو رجت کا بندہ شکار ہو جاتا ہے کہ عمل کے دوران 40 دن کے عمل کے دوران کسی ذی روح کو آپ مارو گے، یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ذی روح سے مراد سانس لینے والی چیز، اس کو مارو گے، اس سے بھی آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب رجت کا شکار جب آپ ہو جاؤ گے تو آپ کو نقصانات کیا ملیں گے بھائی؟ آپ کو نقصانات کیا ملیں گے؟ آپ نے کسی کتاب سے کوئی تعویذ لکھنا شروع کر دیا، یا آپ نے کوئی وظیفہ بغیر اجازت پڑھنا شروع کر دیا، تو اس سے آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر میں درد ہوگا، غصہ آپ کا بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کی ازدواجی جو زندگی ہے وہ بھی تباہ ہوگا اس سے۔ آپ کے جیسے جو رجت آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سے آپ کے بچوں کے ذہن دماغ بھی اسی طریقے سے غصہ والے اور سر میں درد اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، جیسے ڈپریشن ہوا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ سر میں درد ہوا، غصہ کرنے لگیں گے بچے، آپ کا احترام نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو یہاں پہ بھی یہ رجت جو ہے ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ پہ عمل کرے گا رجت، اسی طریقے سے آپ کے بچوں کے اوپر بھی اثر کرے گا، مگر اس کو بہت کم عامل اس کو مذاق سمجھتے ہیں،
اور حقیقت میں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم پھر بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سے لوگ لذت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی رزق تنگ کی جاتی ہے۔ آپ کا جو رزق ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے، آپ کو نقصانات ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی تنگ دستی شروع ہو جاتا ہے، آپ پریشان رہنا شروع ہو جاؤ گے، اور اسی پریشانی میں پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، اور ڈپریشن میں جاتے ہوئے بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہو، آدھا پاگل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پورا پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب آدھا پاگل وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو بات بات پہ غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، رجت کا شکار ہو گئے ہیں، اور پورا پاگل بھی وہی ہو جاتے ہیں جو بالکل پاگل ہو گئے، نہ کوئی ہوش نہ کوئی سوچ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی چیز کو بغیر اجازت نہ کرو، جو صاحب کتاب ہو یا آپ کسی کے مرید ہو یا آپ کسی کے شاگرد ہو، تو کوئی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس سے معلومات لازم لینا چاہیے۔ اب عمل آپ نے کسی کتاب میں دیکھا اور آپ نے استاد گیری شروع کی، اس کو حرام گیری کہتے ہیں مگر میں استاد گیری کہتا ہوں ادباً۔ آپ نے بہت سارے شاگرد بنا لیے، آپ جناب شروع ہو گئے عمل دینا، بھئی ایک عمل کا 10,000 20,000 لوگوں سے لے رہا ہو، جنہوں نے خود بغیر اجازت کے کسی کی کتاب کو دیکھ کر یا کسی جگہ پہ کوئی عمل دیکھ کر لوگوں کو عمل کروا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، اس کی رزق تنگ کی جائے گی۔ شروع میں تو اس کو یہ لگے گا کہ بھی میں اچھا خاصا مجھے مل رہا ہے، مگر اس کا رزق تنگ کیا جائے گا، اس کے اولاد کے اوپر رجت ہوگا، اس کے گھر والی کے اوپر رجت ہوگا، اس کے ماں باپ کے اوپر رجت ہوگا، حتیٰ کہ جس فیملی میں وہ رہتا ہے اس گھر میں رجت ہوگا۔ اب رجت کیسے ہوتا ہے؟ رجت ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیاطین آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی ایک حس جو ہے بہت تیز ہے، اور دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا گھبرایا ہوا ہے اور یہ کتنا کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ حرام کھائے، اپنے اولادوں کو حرام کھلائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ رجت کا شکار ہوگا نا۔ اب تعویذ کتاب سے دیکھ لیا، بیٹھ کے آستانہ کھول کے لوگوں کو تعویذ پہ تعویذ دے رہا ہے۔ دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر، اس کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹروں میں محنت کی ہے، تو اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر ہوتا ہے تو ہر چیز کو پوچھتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ اب جو چور ہوتا ہے وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے، گھر کو پلانگ کر اندر گھس کے اور چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نہیں پتہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے، فلاں کہاں چیز رکھی ہے، چوری کر لیتا ہے۔ اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا، مارا جائے گا۔ اگر عوام کے ہاتھ لگ گیا تو عوام کوٹے گا بھی، جلائے گا بھی، ظلم بھی کرے گا اس پہ۔ تو یہی چیزیں سمجھنے کی ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ بھائی جب آپ کسی چیز کے عامل نہیں ہو، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو خدا را ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ۔ عملیات ایک شعبہ ہے، اس کو سیکھ کے کیا جاتا ہے۔ اپنے منمانی پہ کرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عملیات کو سیکھنے کے لیے اپنے استادوں سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو استاد کی طرف سے مہنگی مل رہی ہے مگر آپ کو معلوم ہے میرے لیے فائدہ ہے، میں کر سکوں گا، میرے لیے مفید ہے، لوگ میرے پاس آئیں گے علاج معالجہ کے لیے، تو اجازت کے ساتھ اس چیز کو خرید کر لینا
اس سے آپ بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں بھائی رجت کی ایسی کی تیسی، یہ کہنے والے بھی رجت کا شکار ہے. رجت ان کو بھی نہیں چھوڑتا، تو وہ بھی اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اس دلدل میں گھس کرنا اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے استاد سے کوئی عمل لوگے تو اس کو آپ کرو، مگر اس کے اجازت کے مطابق. کوئی تعویذ کسی چیز کی اجازت ہو گئی ہے آپ کو، اس کو کرو، مگر اپنے استاد سے اجازت کے مطابق. بغیر اجازت کوئی چیز بھی کرو گے وہ نقصان سے خالی نہیں ہے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو رجت کا علاج کیسے کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود ایک الگ سے تعویذ سکھاتے ہیں رجت کے حوالے سے اپنے شاگردوں کو. جو سیکھنا چاہے مختصر ادعیہ لے کے ہم اس کو سکھا دیتے ہیں، جس سے وہ کبھی رجت کا شکار نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہم رجت کا آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں، اس کو آپ کریں، رجت سے آپ کو خلاصی ہوگی. جب آپ رجت کا شکار ہو، جو کل میں نے عمل بتلایا تھا، آج میں وہی عمل بتلا رہا ہوں. 70 مرتبہ اس آیت کو بعد نماز عشاء پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں 3 دن تک. اس دوران اپنے سر کو تیل بھی لگائیں، جسم کو تیل سے مساج بھی کروائیں یا خود کریں. وہ عمل کیا ہے؟ افحسبتم انما، اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اس کو آیت راحمین بھی کہتے ہیں. اس کو آپ پڑھیں 70 مرتبہ. عشاء کی نماز کے بعد پانی پہ بھی دم کریں، پانی بھی پی لیں، اور اس کو پڑھیں پابندی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن آپ یہ عمل کریں، رجعت فی الفور ختم ہوگا، فی الفور. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اجازت لے کے عمل کریں. اگر بار بار آپ اس طریقے سے کرتے رہو گے تو اس کا بھی آپ کو رجعت ہوگا کہ آپ احتیاط نہیں کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ بھئی نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اس میں بھی آپ کو رجعت ہوگا جو سب سے زیادہ خطرناک ہوگا. رجت کا شکار لوگ جو ہے نا ہمیشہ بڑے بڑے خطرناک چیزوں میں غرق ہو جاتے ہیں. خود بھی وظیفہ پڑھا، دوسرے کو بھی دیا، خود بھی تعویذ لیا، دوسرے کو بھی تعویذ دیا. اس طریقے سے رجت اتنا زیادہ ہوگا آپ کو کہ 2-3 بندوں کا رجت کا نقصان بھی آپ کو ہوگا. عطر کی دکان میں جاؤ گے نا تو عطر کی خوشبو محسوس کرو گے، گندگی میں بیٹھو گے تو گندگی کو محسوس کرو گے. تو اس طریقے سے آپ کا بھی یہ حال ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی موذی مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.